اگر کسی اچھے بھلے انسان سے بار بار کہا جائے کہ تم پاگل ہو، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ یا تو اسے احساس ہونے لگے گا کہ وہ پاگل ہے، اور اگر پاگل نہیں ہے تب بھی اس کے اندر عقل کی تو کمی ہے۔ اسی طرح بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی یہ دعا سننا پڑتی ہے کہ بس اللہ ان کی قسمت اچھی کرے۔ اللہ نے انسان بنایا، ایمان کی دولت دی، اپنے حبیب کا امتی بنایا، کوئی بات نہیں ہے، یعنی یہاں تک اس کی قسمت اچھی نہیں ہے۔ کیا قسمت تبھی اچھی ہوگی جب اسے اچھا سسرال ملے، خوب کمانے والا شوہر ملے، بنگلہ، گاڑی، نوکر چاکر، اور پورے سسرال میں اس کو حکومت ملے۔ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی یہ دعا بار بار سننا پڑتی۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ کئی بار لڑکیاں شک میں پڑ جاتی ہیں کہ واقعی ان کی قسمت میں کچھ خرابی ہے، پھر وہ اپنی قسمت خود اپنے ہاتھوں سے لکھنا چاہتی ہیں، اور ان کے ہاتھوں سے وہ کام انجام دیے جاتے ہیں جس کی کسی نے توقع بھی نہیں کی ہوتی۔ کیا کبھی شادی کے لائق ہو گئی بیٹی کے ماں باپ سے کسی نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میری بیٹی کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ اس کے اعمال اچھے کرے؟ کتنی عجیب بات ہے نا۔ قسمت تو اللہ نے لکھی ہے، لیکن اس پر شک ہے کہ بچپن سے ہی اس کے لیے دعا کروائی جاتی ہے کہ دعا کری کہ اللہ اس کی قسمت اچھی کرے، اور تربیت ماں باپ نے کی ہے تو اتنا کانفیڈنس کہ کبھی بھی کسی ماں باپ کی زبان پر یہ نہیں آتا کہ دعا کیجیے کہ میری بیٹی کے اعمال اور اچھے ہو جائیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیٹی کو جو دنیاوی سہولتیں ماں باپ نہیں دے پاتے، ان کے لیے بھی بار بار لڑکی کے سامنے یہی کہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ سسرال میں میری بیٹی راج کرے۔ اس طرح بیٹی کو اللہ نے انسان بنایا، اس کے پاس ایمان ہے، وہ پیارے نبی کی امتی ہے، اس کی قدر کرنا سکھائی ہی نہیں جاتی۔ اسی وجہ سے لڑکی میں نہ شکر آتا ہے اور نہ ہی صبر۔ جو خواب اسے بچپن سے دکھائے جاتے ہیں وہ اگر پورے نہ ہوں تو خود اپنا اور دوسروں کا بھی جینا دشوار کر دیتی ہے۔ اسی طرح عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ عورت ناقص العقل ہے، یہ کہنا بھی عام بات ہے۔ مائکے میں بیٹی کو سننا پڑتا ہے کہ وہ پرائی امانت ہے، اور سسرال میں سننا پڑتا ہے کہ تم اپنے گھر سے یہی سیکھ کر آئی تھیں۔ دوزخ میں عورتیں ہی زیادہ ہوں گی۔ یہ سب وہ باتیں ہیں جو عورت کو ایک طرح سے پیدا ہوتے ہی سننا پڑتی ہیں۔ چلیں اب سکے کا دوسرا پہلو دیکھیں۔ اللہ نے ہر خاص و رام، یہاں تک کہ اولیاء انبیاء کو بھی عورت کی گود میں ہی دیا ہے۔ ماں کو پہلا مدرسہ کہا جاتا ہے۔ حج کے ارکان بھی پورے نہیں ہوتے جب تک کہ ہر خاص و رام ایک عورت کے نقش قدم پر نہ چل لے۔ آج بھی اگر کسی کی صرف بیٹیاں ہوتی ہیں تو لوگ یہ چرچا اس کے کسی عیب کی طرح کرتے ہیں کہ فلاں انسان کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ تو یہ عورت کے حق میں وہ باتیں تھیں جنہیں سماج نے ہائی لائٹ کیا۔ اب دیکھیں ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو کیا دیا۔ پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ ہمیں جینے کا حق دلوایا ہے ہمارے نبی نے۔ بیٹے اپنی ماں کو بازار میں لے جا کر بیچ دیا کرتے تھے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ بات سکھائی ہے پیارے نبی نے۔ ایک ایک آدمی 100 سے زیادہ بیویاں رکھ لیتا تھا۔ بیویوں کی لمٹ 100 سے گھٹا کر 4 کروائی ہے ہمارے نبی نے۔ باپ کی دولت میں بیٹیوں کا حصہ بھی لگوایا ہے ہمارے نبی نے۔ عورت تو ایک داسی تھی، وہ تو استعمال کی چیز تھی، اسے تو کبھی کبھی انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ عورت کو دسترخوان پر سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کا حق دلوایا ہے ہمارے نبی نے۔ تو پیاری بہنوں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھا کیجئے کہ اگر آپ اپنے باپ اور بھائی کی لاڈلی ہیں تو اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کے والد یا بھائی کا بڑپن ہے۔ باپ اور بھائی تو اپنی بیٹی اور بہن کو خوشی خوشی زندہ دفنا دیا کرتے تھے۔ یہ محبت ملی ہے ہمیں پیارے نبی کے طفیل میں۔ اگر آپ کا شوہر آپ پر جان چھڑکتا ہے تو اس غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ آپ بہت حسین ہیں، نامی گرامی خاندان کی پڑھی لکھی لڑکی اس لیے آپ کا شوہر آپ پر فدا ہے۔ یہ محبت بھی صدقہ ہے پیارے نبی کا، ورنہ یوز اینڈ تھرو والا معاملہ تھا پیارے نبی کی آمد سے پہلے۔ کوئی ماں بھی اس بات پر فخر نہ کرے کہ یہ اس کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ اس کے بچے بہت فرما بردار ہیں۔ بیٹے تو اپنی ماں کو بیچ دیا کرتے تھے۔ ماں باپ کو عزت دلوائی ہے ہمارے نبی نے۔ اب ہر مسلمان عورت اپنی عقل کے دروازے کھولے اور غور کرے، ہمیں کوئی بھی کامیابی، کوئی بھی خوشی کس کی بدولت ملی ہے؟ تو ہمارے لیے خوش ہونے کی سب سے بڑی بات کیا ہونا چاہیے؟
بچوں کا KG نرسری کا رزلٹ آئے تو اس کی خوشی منائی جاتی ہے، بسم اللہ ہو تو اس کی خوشی، قرآن پورا پڑھ لے تو اس کا بھی جشن منایا جاتا ہے۔ جس دن بچے کا نشرہ ہوتا ہے تو جو حافظ صاحب بچے کو قرآن پڑھاتے ہیں اس دن انہیں VIP ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے۔ اب سوچیں، جس ہستی پر پورا قرآن نازل ہوا ہے اس ہستی کا حق تو ہم ادا کر ہی نہیں سکتے اور نہ ہی ان کے مرتبے کو کوئی سمجھ سکتا ہے، لیکن اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں کہ ہر دن اپنے نبی کی آمد کی خوشی منائیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں کو اللہ کے فضل اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، اور قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کو عزت والی رات میں اتارا، اور تمہیں کیا معلوم کہ عزت والی رات کیا ہے؟ عزت والی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح الامین اپنے رب کے حکم سے خیر لے کر اترتے ہیں۔ یہ رات بڑے امن اور سلامتی کی رات ہے۔ اب ہم سوچیں، وحی کا سلسلہ تو ختم ہو گیا ہے، لیکن اس رات کو اللہ نے عزت والی رات کہا اور قیامت تک کے لیے اس رات کو یادگار بنا دیا۔ قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ قرآن میں ہی غور کرنے کا حکم بھی آیا ہے اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب دیکھیں، خود اللہ حکم دے رہا ہے رحمتوں پر خوش ہونے کا، تو رحمت للعالمین کی آمد سے بڑھ کر کوئی خوشی ہے کیا؟ جس رات میں قرآن نازل ہوا اس رات کو عزت والی رات بنا دیا، اس رات کی فضیلت 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی اور قیامت تک وہ رات خاص رہے گی۔ جب ایک رات کا یہ عالم ہے کہ وہ خاص ہو گئی، وہ رات خاص ہو گئی، تو جس ہستی پر قرآن نازل ہوا، جس وقت وہ ہستی اس دنیا میں تشریف لائی، تو عقل اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ اس سوال کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گی۔